إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. معزز حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں اور بہنوں، مسلسل 2 خطبات جمعہ سے ہم توبہ استغفار کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. آج کا یہ موضوع بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. خطبے کا موضوع ہے کہ ہم توبہ کیسے کریں. یہ ایسا اہم سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک آدمی توبے کا جتنا معنی سمجھتا ہے، استغفار کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، اس کو ادا کر دیتا ہے. لہٰذا ہم آج کے خطبے میں 2 چیزوں پر انشاءاللہ ترکیز کریں گے. ایک چیز تو یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لی جائے، اس میں جو ہے تاخیر نہ کی جائے. انشاءاللہ خطبے کا جو آخری حصہ ہے وہ ہمارا کہ انسان جب بندہ توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کے اوپر شرمندہ ہونا، یہ دوسری بڑی اہم چیز ہے. انشاءاللہ سلف کی مثالوں سے ہم اس کو آپ کے سامنے واضح کریں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ فرقان کی آخری رکوع کی آیتیں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندوں کے اوصاف ذکر کرتا ہے کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہا لا يدعون مع اللہ الہا آخر، پھر کہا مومن وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے دوسروں کو ناحق قتل بھی نہیں کرتا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی کو شریک نہیں کرتا، گناہ جو ہے شرک اکبر سے اصغر سے دور رہتا ہے. دوسرا یہ بتایا گیا کہ مومن کسی کو قتل نہیں کرتا. اور اس کے بعد کہا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہنے کے بعد کہا مومن وہ ہوتا ہے جو زنا کے قریب بھی نہیں جاتا. معزز حاضرین، ایمان کی پاکی اپنے اندر رکھنے کے باوجود اگر کوئی زنا کے قریب ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے چلا جاتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان اسے بس لوٹ کر آتا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں بتائی کہ مومن شرک نہیں کرتا، مومن قتل کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن جو ہے زنا کرنے والا نہیں ہوتا. اگر بندہ ان تینوں کو کرے گا تو کہا یلقى اثاما، وہ بہت بڑے گناہوں کا مرتکب ہوگا. الا من تاب، اس آیت کا تعلق ہمارے خطبے سے، مگر جو توبہ کر لے.
جو شرک کے بعد توبہ کر لے اللہ معاف کرے گا، جو قتل کرنے کے بعد معاف بھی کر لے، اب توبہ کر لے اللہ اسے بھی معاف کرے گا، اگر کوئی زنا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ بھی اسے معاف کرے گا. ٹھیک ہے، ان گناہوں کو کرنے کے بعد توبہ کرے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو بندہ ان 3 گناہ کرنے کے بعد خصوصاً اور جو بھی گناہ کرے دنیا میں سچے دل سے توبہ کرے، ہم اس کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. بہت بڑا آفر ہے، بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمان کے بندوں کے لیے. اور ایک حدیث پڑھی ہم نے آپ کے سامنے، یہ حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، انسان کی شکل میں پیدا ہونے والا آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے. بلکہ بعض احادیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے انسان ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ تم کو ختم کرے گا، ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ توبہ ان کی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ توبہ ان کی قبول کرے گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا انسان کی فطرت میں گناہ کرنا لکھا ہے. کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے اور وہ جو ہے سیاہ کار ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا وخیر الخطائین التوابون، ان گنہگاروں میں، ان خطا کاروں میں، ان سیاہ کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ جائے. معزز حاضرین، اس حدیث کو سمجھنے کے بعد یہ ایسی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے گناہ ہر انسان کے اوپر لکھا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف پلٹنا یہی اصل میں بندے مومن کی علامت ہوتی ہے. معزز حاضرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی ہے جو کمر تک ڈوبا ہوا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکمل ڈوبے ہوئے ہیں. اگر اپنے گناہوں کا حساب کرنا چاہو تو اس محشر کے میدان کو یاد کرو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. آپ نے فرمایا کچھ لوگ گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ آدھا جسم، کچھ لوگ تو جو ہے کندھے تک، کچھ لوگ تو جو ہے مکمل ڈوبے ہوئے ہوں گے. اگر ہم روز محشر کے اس پسینے کو یاد کر لو جہاں لوگ بغیر چپل کے، ننگے، بغیر ختنہ کیے، تاریکی میں کیا پریشانی ہوگی. اگر کوئی زلزلہ آتا ہے، اگر یہ رات کرنٹ چلا جاتا ہے تو ہماری نیندیں کیا ہوتی ہیں. اس روز محشر کو یاد کرو. اگر ہم گناہوں پر توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن محشر کے میدان میں ہم کو گناہوں کے پسینے میں ڈبائے گا. اور پسینے سے نجات پانے والا وہی ہے جو مرنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے. اس حدیث کو دیکھیے، شاید آپ نے اس سے کئی مرتبہ سنا ہوگا لیکن پھر بھی ہم آپ کو سناتے ہیں. یہ روایت ہے طبرانی میں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں طرف، دیکھیے بائیں طرف یعنی لیفٹ میں جو فرشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انسان کے برائیوں کے لکھنے والے فرشتے، لیفٹ میں جو فرشتہ ہے اس کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتے، دنیا میں اگر کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے نا فوراً مت لکھو اسے. اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ حکم دیتا ہے لیفٹ میں رہنے والے فرشتے کو 6 گھنٹے تک اپنے پین کو بند کر دو، 6 گھنٹے تک مت لکھو. اگر گناہ کرنے کے بعد 6 گھنٹے تک اگر وہ توبہ نہیں کیا تو اس کی ایک برائی کو برائی لکھ لو. یعنی ہر گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کو 6 گھنٹے کی مہلت ملتی ہے. اگر اس مہلت میں ہم توبہ کر لیں تو کیا ہوگا؟ گناہ نہیں لکھے گا. اگر اس 6 گھنٹے کی مہلت میں ہم نے جو ہے توبہ نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ ایک گناہ لکھا جائے گا. اور اللہ کی رحمت یہ فرمایا کہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور ایک گناہ پر ایک گناہ لکھا جائے گا. کیا دنیا اور آخرت میں اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی ہے؟ معزز حاضرین، ایک نیکی کرو تو 10 نیکی پالو. الف لام میم، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یہ 3 حرفوں کو پڑھے 30 نیکیاں ملیں گی.
اور فرمایا برائی لکھنے والے فرشتے کو اللہ کہہ دیتا ہے 6 گھنٹے تک میرے بندے کی جو ہے گناہ مت لکھو. جب وہ 6 گھنٹے کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو کچھ بھی نہیں لکھنا. اگر وہ 6 گھنٹے تک کچھ بھی نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک برائی لکھی جاتی ہے. معزز حاضرین، ہمارے ذہن میں اور ایک سوال ہے توبے کے تعلق سے. وہ کیا جانتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں گناہ کوئی بھی کرو، گناہ کوئی بھی کرو، نیکیاں کرتے ہی مٹ جائے گا. یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دو. کیا ہے؟ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. یہ گناہ وہ ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹا گناہ تو نیکیوں سے چلا جائے گا. مثلا آپ نے چلتے ہوئے پوسٹر دیکھا، کسی اجنبی لڑکی کو دیکھا، جیسے ہی آپ نے وضو کر لیا تو وضو کرتے ہوئے پانی آپ کی آنکھ میں پہنچا، گناہ نکل گیا. اگر آپ نے غلط چیز لکھی تو ناخن کے نیچے سے بھی جو ہے گناہ نکل جائے گا جب آپ نے وضو کیا. لہٰذا دن میں جو بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ہماری نمازوں سے، صدقہ و خیرات سے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے مٹ جائیں گے. لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. دیکھیں آج ہماری مجلسوں کا حال کیسے ہے. ہم بیٹھتے ہیں ہماری مجلسوں میں نہ اللہ کا ذکر نہ رسول کا ذکر، ڈائریکٹ غیبت، ڈائریکٹ چغلخوری. تو کیا سمجھتے ہیں کسی مجلس میں اگر غیبت ہو گئی، دوسروں کی چغلخوری ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ مجلس کے ختم ہونے کے وقت جو دعا پڑھ لیں گے اللہ سارے گناہ معاف کرے گا. یہ بڑی غلط فہمی ہے. اگر ہم نے مجلس میں کسی کی غیبت کی، چغلخوری کی، کسی کو چڑھایا، برے عیب سے پکارا اس محفل میں، اگر ہم مجلس کی دعا پڑھیں گے تب بھی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ گناہ ایک انسان کے ساتھ ہے. جب تک اس کے پاس جا کر آپ معافی نہیں مانگتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. معزز حاضرین، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور جو ہے دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، فرمایا بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ روایت سنیے، بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا ایک آدمی بازار میں چل کر جا رہا تھا، ایک صحابی تھے، بازار میں چل کر جا رہے تھے. اچانک ایسے ہوا کہ جاتے جاتے انہوں نے بازار میں ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا. صحابہ بھی انسان تھے، غلطی ہو گئی. فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ کا احساس لیے ہوئے دوڑتے آئے ہوئے کہا یا رسول اللہ، میں نے یہ ایک اجنبی عورت کو بوسہ دے دیا ہے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو، یہ ایسا واقعہ ہے آسمان سے مجھے ابھی کوئی ہدایت نہیں ملی ہے، تھوڑا انتظار کرو. اللہ نے آیت اتاری ان الحسنات یذھبن السیئات. اگر وہ برائی تم سے ہو گئی نا، اس برائی کے بعد کیا کرو؟ نیکی کرو. فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بھلائیاں اور نیکیاں انسان کو برائی کو مٹا دیتی ہیں. وہ آدمی کھڑے ہو کر پوچھنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اس اجنبی عورت کا بوسہ لیا نا، اگر میں اس کے بعد اگر کوئی نیک کام کروں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا میرے گناہ کو؟ کہا ہاں معاف کر دے گا. وہ آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ جو عمل آپ نے بتایا کہ برائی کے بعد نیکی کروں تو میری برائی مٹ جائے گی، یہ میرے ساتھ خاص ہے. آپ نے فرمایا پوری امت کے لیے. کتنی بڑی خوشخبری دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حدیث میں فرماتے ہیں وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر تم سے برائی ہو جائے اس برائی کو مٹانے کے لیے ہمیشہ نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھو، اس لیے کہ بھلائیاں کیا ہوتی ہیں؟ برائیوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہیں. معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے رمضان 5 نمازیں، اسی طریقے سے جمعہ سے جمعہ، عمرہ سے عمرہ انسان کی بری برائیوں کو مکمل طور مٹا دیتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی رحمت کا اعلان سورہ نساء میں یوں فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عن سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اے آدم کے بیٹو، اے مومنو، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچ جاؤ ہم تمہارے گناہ صغیرہ کو خود بخود معاف کر دیں گے. اور کتنا بڑی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. آپ نے فرمایا، کیا کہا؟ من حج ولم يرفل ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا حالانکہ حج کرنے کے دوران اس نے جھگڑا نہیں کیا،
بےہودہ باتیں نہیں کی، غلط باتیں نہیں کی، تو کیا فرمایا؟ حاجی گناہوں سے ویسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ شاید یہ فضیلت آج کے حجاج میں سے بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہوگی۔ بس حجاج کو ہم دیکھتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کو پہلے زندگی اچھی ہوتی ہے، حج کے بعد ان کو اللہ کے بارے میں اتنی غلط فہمی ہو جاتی ہے، ہم نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس طرح کی غلط باتیں مکمل طور پر ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر وہ چھوٹا گناہ ہے، نیکیاں اس کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں اس کو مٹا دیتی ہیں، لیکن ایک انسان بڑا گناہ کرے تو فوراً اس کے بعد مکمل طور پر توبہ کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، توبہ کیسے کرنا چاہیے یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن میں توبہ کیسے کرنا چاہیے یہ بات ان علماء کے اقوال کی روشنی میں رکھوں گا جن علماء نے دنیا میں توبے کے مزے کو چکھا ہے۔ ورنہ تو دنیا میں علماء بہت ہیں، بہت لکھا علماء نے، بہت کہا علماء نے، لیکن میں ان علماء کے اقوال اور خصوصاً علامہ ابن تیمیہ القیم، یہ دونوں ایسے علماء ہیں جنہوں نے توبے کو دیکھا، اس کے معنی کو سمجھا، اس کی فضیلت کو دیکھا اور اس کے اثرات و ثمرات کو دیکھا، توبے کے طریقے کو اپنایا اور اس میں جب کامیابی ہوئی تو مکمل طور پر اس کو لکھ کے چلے گئے۔ معزز حاضرین، توبہ کیسے کرنا چاہیے کہ کیا انسان توبہ کرے تو اپنا ہاتھ اپنے گال پہ مار لے کہ یہ توبہ ہے؟ آج کے خطبے میں توبے سے متعلق دو باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو یہ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر میں نے غلط کام کیا، میرے دل، میرا نفس میرے اندر سے کہتا ہے بندے توبہ کر لے، فوراً توبہ کرو۔ توبے میں تاخیر کرنا غلط ہے، لیٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک لڑکی ہے، بلوغت کو پہنچ چکی ہے، رشتہ بھی آ چکا ہے، اگر تاخیر کریں گے تو فساد برپا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے توبہ میں دیر کی، ہو سکتا ہے موت کے آہنی پنجے آ کر ہم کو اس گناہ کی حالت میں مکمل طور پر کیا کر لیں؟ پکڑ لیں۔ انسانی زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کہاں مرے گا نہیں بول سکتے۔ اسی لیے جب تک آنکھ کھلی ہے اللہ نے جو ہے ہمیں ہوش و حواس دیا ہے، جو جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان گناہوں کا احساس کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر لو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، ہر گناہ کی الگ توبہ ہے۔ ہم نے کسی کا دل دکھایا تو اس کی الگ توبہ ہے، اگر ہم نے نمازیں چھوڑی تو اس کی الگ توبہ ہے، ہم نے زنا کیا تو اس کی الگ توبہ ہے، ہم نے چوری کی تو اس کی الگ توبہ ہے۔ ہر ایک کی گناہ کا اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چھپ کر مکمل طور پر کیا کرو؟ اس ندامت کے دن سے آنے سے پہلے مکمل طور پر توبہ کر لو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، توبے پر ابھارنے کا ایک ایسا پیارا اور نرالا انداز ہے۔ کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف لپک کر جاؤ، چل کر جانا نہیں، دوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو توبہ ہے، اس کی طرف دوڑ کر جاؤ، لپک کر جاؤ۔ جیسے کسی بڑے شاپنگ مال میں کہا جاتا ہے یہ آفر 5 دن کا ہے، ہم کیسے بھاگتے ہیں؟ اللہ کی معافی کی طرف لپک کر جاؤ۔ جیسے جمعہ کو لپک کر آتے ہو، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور مغفرت کی طرف لپک کر جاؤ، اور ایسے جنت کی طرف لپک کر جاؤ جس کی چوڑائی دنیا اور آسمان، دنیا زمین و آسمان سے اونچی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ کی طرف بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا انسان اوپر اٹھ جائے؟ علماء کہتے ہیں اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، اس کے دربار میں توبہ کرتے ہوئے دوڑو۔ دیکھو عمرہ کرنے والے جانتے ہیں، جیسے سعی کرتا ہے بندہ صفا مروہ کے درمیان میں، ایک جگہ وہ آتی ہے جہاں حضرت حجر علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کے لیے پانی کے لیے بھاگی تھی، وہ یاد آتا ہے۔ لہٰذا وہاں دوڑتے ہوئے سوچو، ایک طرف تو میں حاجر علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے دوڑ رہا ہوں، وہیں ذہن میں رکھو میں دوڑ رہا ہوں مروہ کی طرف نہیں، بلکہ مروہ کی طرف دوڑنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے رب کی معافی کی طرف بھی دوڑ رہا ہوں۔ معزز حاضرین، یہ بات تو اللہ نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، لپک کر جاؤ۔ دیکھو ٹھنڈی راتیں ہیں،
عموماً کیا ہوتا ہے، ہم ٹھنڈی راتوں میں سوٹر یہ وہ سب پہن کے اپنے آپ کو بہت گرماتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اوڑھ کے سو جاتے ہیں، لیکن یہ لمبی راتیں ہم کو توبہ کرنے کے لیے بہت بہترین راتیں، یہ لمبی راتیں، ٹھنڈی راتیں جب آتی ہیں، یہ لمبی راتیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ رات کے سناٹے میں اگر اپنے رب کے سامنے توبہ کرو تو کتنا مزہ آئے گا۔ دن میں بیٹھ کر اگر توبہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہنے والا کہہ دے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، لیکن رات جب سب سو رہے ہیں، ہماری بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، پورے عالم میں سناٹا ہے، ایک ایسے وقت میں جب آپ اٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اگرچہ موضوع سے ہٹی ہوئی ہے لیکن پھر میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہنستا ہے، اللہ کو ہنسی بھی آتی ہے، ہاں اللہ ہنستا بھی ہے۔ کس کو دیکھ کر ہنستا ہے؟ فرمایا اللہ ہنستا ہے اس آدمی کی طرف دیکھ کر جو ٹھنڈی رات میں اٹھتا ہے نماز کے لیے۔ فرمایا گرم پیر کر سونا ہوا تھا، اس حدیث میں بلینکٹ کا ذکر بھی ہے، بیڈ شیٹ کا ذکر بھی ہے، اوڑھ کر سو گیا، مفلر لپٹ لیا، جرکن پہن لیا، سوٹر پہن لیا، سب چھوڑ دیا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ وہ بندہ سویا ہوا تھا، کس پر؟ بڑے نرم و نازک بستر پر۔ ایک تو دو چیزیں، تیسری چیز اس حدیث میں ذکر ہے کہ اس کے بازو خوبصورت بیوی بھی ہے، نرم بستر بھی ہے، ساتھ میں ٹھنڈی کا زمانہ، اپنے آپ کو گرم رکھ سکتا تھا، لیکن بندے مومن نے تینوں چیزوں کو لات ماری، کھڑا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندے کی یہ ہمت دیکھ کر فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کی طرف، کیوں کھڑا ہو گیا یہ؟ اگر چاہتا تو سو سکتا تھا نا، اگر چاہتا تو اپنی بیوی کو لپٹ کے سو سکتا تھا، رات میں جو ہے گرم اپنے آپ کو رکھ سکتا تھا اور وہ اچھی طرح سو سکتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں رب تیری ذات بڑی پاک ہے، یہ بندہ کیا معلوم ہے، یہ بندہ دو چیزوں کے لیے کھڑا ہوا ہے، تیرے پاس معافی ہے اس کو پانے کے لیے کھڑا ہے، تیرے پاس معافی ہے اس کو پانے کے لیے کھڑا ہے، اور اس کے بعد تیرے پاس تیار کردہ جہنم بھی ہے، اس سے بچنے کے لیے کھڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے فرشتوں سے میں نے اس بندے کو دے دیا ہو، اس نے معافی بھی مانگی میں نے اس کو معافی بھی دے دی، اور اس نے جہنم سے پناہ بھی مانگی میں نے اس کو بھی دے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ٹھنڈی راتوں میں اٹھنے والے بندے کو دیکھ کر کس پر فخر کرتا ہے؟ فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک تو یہ بات ہوئی اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف لپک کر جاؤ، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں یوں فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، وہاں کہاں لپک کر جاؤ، یہاں کہا توبے کے میدان میں بازی مارو۔ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارا بھائی گھر بناتا ہے تو ہم اور اچھا گھر بناتے ہیں، اگر ہمارا بھائی 1 لاکھ کی کار لیتا ہے تو ہم 5 لاکھ کی کار لیتے ہیں۔ دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا طریقہ تو ہم نے سیکھا، لیکن کیا کبھی ہم نے توبے کے میدان میں ایک دوسرے سے بازی ماری؟ سوچنا چاہیے، میرے بڑے بھائی سے میں پہلے توبہ کر لوں، میرے بہن سے پہلے میں توبہ کر لوں، میرے بچوں سے پہلے میں توبہ کر لوں، میری بیوی سے پہلے میں توبہ کر لوں، تاکہ میں اپنے بچے نمونہ بن جاؤں۔ لہٰذا توبے کے میدان میں ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ، فلاں توبہ کرتا ہے یا نہ کرتا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، توبہ کرنے والے آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اس کی جنت کی طرف جتنا آگے بڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی مکمل طور پر اسی طرف لپکے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال ستا، لوگو جلدی کرو نیک اعمال میں۔ دیکھو اللہ تعالی ہم نے آج کو اٹھا کٹا رکھا ہے، آج ایسی حالت ہے ہم زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن کیا معلوم نماز عصر میں اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھنے کے لیے موقع نہ ملے۔ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے، لقوا بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کے انسان گھٹ ٹوٹ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صحت کے حالت میں توبہ کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ فرمایا جلدی کرو لوگو بادروا بالاعمال، جب تک زندگی باقی ہے توبہ کرنے کی کوشش کرو۔ کب تک کرو؟ فرمایا سورج تو ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا سورج کو اللہ تعالیٰ مغرب سے طلوع ہونے کا حکم دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہاں بڑے بڑے شاپنگ مال میں اگر آفر ختم ہو جاتا ہے تو ہم اپنے دانت کے نیچے ہاتھ کو کتراتے کہتے ہیں بڑا اچھا موقع چلا گیا، لیکن یاد رکھو اگر سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو دنیا کا کیا حال ہوگا۔ توبے کا دروازہ بند ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟
معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا اراد اللہ بعبده خیرا فتح له ابواب التوبہ۔ دیکھو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے توبے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، ڈوبے جا رہا ہے، سمجھو اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلا کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے توبے کی توفیق دے دیتا ہے۔ توبے کی توفیق کیا دیتا ہے؟ توبے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ توبے کا دروازہ کھولنے کے بعد اس کو اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے کہا ہم لوگ تو اپنے بیوی بچوں کی بیمار ہونے پر رو جاتے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی اپنے گناہوں پر رو، دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے توبے کا دروازہ کھولتا ہے، ندامت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور یاد رکھو انسان جب گناہ کرتا ہے وہ صرف دنیا والوں کی نگاہوں میں گرتا نہیں، سب سے پہلے وہ اللہ کی نظر میں بے عزت ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کریں گے اللہ کی نظر میں گر جائیں گے، اور جو بندہ اللہ کی نظر میں گر جائے دنیا میں سوٹ بوٹ پہن کر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ دیکھو جب انسان توبہ گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اللہ کی نظر میں گرتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی وعید سناتا ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ قیامت کے دن مسلمان تو اپنے رب کو دیکھیں گے، لیکن کافر، مشرک، یہودی، منافق اپنے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ حالانکہ محشر کا میدان ایک ہی، اللہ کی ذات بھی ایک ہی، لیکن مومن دیکھ پائیں گے لیکن کفار نہیں دیکھ پائیں گے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پردہ کر لے گا ان لوگوں سے، جس ذات پر دنیا میں ایمان نہیں لائے اس ذات کو قیامت میں دیکھنا بھی بالکل ناپسند، اللہ تعالیٰ ان سے پردہ کر لے گا۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن نہ دیکھنا یہ تو ہم کہتے ہیں یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ جیسے اللہ کو دیکھنا جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، ویسے اللہ کے دیدار سے محروم رہنا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جس میں کہا گیا اللہ نہیں دیکھے گا، ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، جھوٹی قسمیں کھا کر بزنس کرنے والے کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، اسی طریقے سے جو اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کرتا، بے پردہ گھومتی ہے، بے حیا ہوتی ہے، ایسے شوہر کی طرف بھی اللہ نہیں دیکھے گا، ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف بھی نہیں دیکھے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف نہیں دیکھے گا اس سے بڑھ کر بندے کی بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ معزز حاضرین دیکھو اللہ تعالیٰ جب جسے ہم نے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، بندہ گناہ کرے اللہ کی نظر سے گر جائے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہرگز عزت دے نہیں سکتی۔ جیسے اللہ نہ دے دنیا کوئی طاقت نہیں دے سکتی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ذلیل کرے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت کا لباس نہیں پہنا سکتی۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں دنیا والوں کی نظر میں اچھے رہیں، اللہ کی نظر میں اچھے رہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھے رہیں، ہم کو مکمل طور پر جو ہے توبہ کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کل ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، مختلف ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن چند دنوں پہلے سونامی کا جو منظر آیا انڈونیشیا میں وہ تو خون کے آنسو رلا دینے والا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ بھی ہم نے اس طرح اشارہ کیا تھا، سمندر کا ساحل ہے، ایک بہترین محفل گانے کی سجی ہوئی ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، رنگ برنگ کے لائٹ ہو رہے ہیں اور گانے والے گا رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گانے ناچنے کی حالت میں ان کو زمین میں دھسا دیا ایسے ہی، اور یہ دھسا دیا تو ایسے ہی نہیں ہوا یہ، بلکہ اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ کیا کہا؟ میری امت میں اللہ تعالیٰ 3 چیزیں کرے گا۔ کیا 3 چیزیں؟ کہا بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خنزیر و بندر بنا دے گا۔ آج کل کتنے ایسے مسلمان، کتنے ایسے انسان آپ دیکھے ہوں گے جو گانے سے ناچنے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ان کے چہروں کو دیکھو تو وہ تو خنزیر لگیں گے یا بندر لگیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کو ایسا مٹا دیا جائے گا، چہرہ ہی مٹا دیا جائے گا یا دوسرا عذاب، اور میری امت میں دھسا بھی دیا جائے گا، ایسے ہی رہیں گے، دھس جائیں گے زمین میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خنزیر بنا دیے جائیں گے، بندر بنا دیے جائیں گے، ایسے ہی مجلس سے اندر چلے جائیں گے، یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جب گانے والیاں زیادہ ہوں گی تو یہ ہوگا۔
اچھی طرح ہم دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں یہ بھی نہیں ہوتی۔ افسوس کی بات ہے، ایک ایمان کی طہارت رکھنے والا شخص اگر کسی روڈ اور شاہراہ پر گانے کی محفل سجی ہوئی ہو وہاں جا سکتا ہے؟ دیکھ بھی نہیں سکتا، پیسہ بھی دے نہیں سکتا۔ یہ تو گانے کی محفل ہوئی، اسی طرح قوالی کی محفل میں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں شراب پی کر، رات بھر شراب پی کر درگاہوں کے سامنے محفل سما کے نام پر یہ ہوتا ہے، لوگ رات بھر جاگتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر ایسے ہو جائے، ایسے ہی دھسا دیے جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ لہٰذا ہم نوجوانوں سے درخواست کرتے ہیں، گانے کی محفل کہیں بھی ہو ہرگز مت جاؤ، پیسہ بھی نہ دو۔ اگر وہاں سے گزر رہے ہو، حدیث کو یاد کر لو، جب میری امت میں گانے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ یا تو ان کو سور بنائے گا یا خنزیر بنائے گا، یا زمین میں ایسے ہی دھس جائے گا۔ گنیشا کا موقع آتا ہے تو ہر گلی میں محفل سجتی ہے، ہمارے نوجوان جاتے ہیں، پیسے دیتے، سب کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر توبہ کرو۔ ایک بات تو یہ ہوئی، گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہی اصل میں ایمان کی جو ہے تقاضا ہے۔ دوسری بات، گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ دیکھیے ہم نے کہا دنیا میں اگر کوئی کام نہ ہو تو بہت شرمندہ ہوتے ہیں۔ بڑا آفر چلا گیا، میرا بیٹا سعودی نہیں گیا، بڑی اچھی نوکری چلی گئی دبئی میں، بڑا افسوس کرتے ہیں۔ لیکن گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ نہ کرو تو اس پر بھی کیا کرو؟ افسوس کرو۔ جیسے کہا گیا جمعہ کی عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر جمعہ کے دن یہ وقت چلے جائے، مغرب کے دن ہمارے دل کی کیفیت ایسے ہونا چاہیے، کاش اگر اس دن بیٹھ کر جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک توبہ کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنے آفر آتے ہیں، لیکن ہم سب کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، گناہوں پر شرمندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو گناہ ہو گیا اس گناہوں پر شرمندہ ہونا، پشیمان ہونا اور شرمندہ ہو کہ ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ شاعر بھی کہتا ہے کہ اس شعر میں کہا گیا کہ جب آنسو نکلتا ہے انسان کی آنکھ سے اگر اللہ سے ڈر کے تو وہ اللہ کی نظر میں گوہر ہے، اللہ کی نظر میں وہ گوہر ہے۔ معزز حاضرین، گناہوں پر رونا، شرمندہ ہونا یہ ہمارے دلوں میں آج نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ گناہوں کی کراہت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، جیسے ہم مثال دیتے ہیں، ایک لڑکا ہے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بس اسٹینڈ میں کھڑا ہے، کس کر رہا ہے، کیا مجال کوئی اس کو روکے؟ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کتنے گناہ کے نظر آتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے جا کے شراب بھی پیتا ہے، گانجا ماتا افیون بھی کھاتا ہے، لیکن ہمارا اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، لیکن کبھی ہم اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ لہٰذا گناہوں کی کراہت سب سے پہلے اپنے دل میں پیدا کرو۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا گناہ دیکھتے تو آپ کا چہرہ کیسے ہو جاتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے دیوار پر تھوک دے کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ گناہوں کو دیکھو، فوراً اپنے دل میں کراہت پیدا کرو، لیکن یہ بات یاد رکھو گنہگار سے کراہت نہیں ہونا، گنہگار کے گناہ سے ہمیں کراہت کرنا چاہیے۔ اگر ہم گنہگار کراہت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اگر اس کے ساتھ رحمت کا سلوک نہیں کریں گے تو وہ بندہ سدھرے گا کیسے؟ تو لہٰذا ہمارے دلوں میں گناہ کراہت پیدا ہونا چاہیے۔ اور جب بنی اسرائیل کے اندر یہ ہوا، عورتیں بے پردہ نکل جاتی تھیں، بن سور کے مسجدوں کو آتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے قیادت و سیادت کو ہٹا دیا۔ آج یہی ہو رہا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، برائی کو دیکھ کر بھی ہم گونگے شیطان بن کر دنیا میں معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا گناہوں پر شرمندہ ہونا اور گناہوں پر یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ معزز حاضرین، ایک اہم بات یہ بھی ہے، گناہ پر شرمندہ ہونا یا آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کی طرف بھی اشارہ کر دینا ہم ضروری سمجھیں گے۔ دیکھیے ہم نے مثلا آج سے کئی سال پہلے ایک گناہ ہوا، لیکن جو گناہ ماضی میں ہوا اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا گناہ ہے۔ یہ گناہ ماضی میں ہوا، اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا بہت گناہ ہے۔ ہم کیسے ہم بولتے ہیں فلاں لڑکی کو دیکھا کیسی تھی، ایک فلم دیکھا، نعوذ باللہ، گناہ کو ذکر کرتے ہوئے ہم ذرہ برابر میں نہیں ڈرتے۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ دیکھو ہم نے آج سے کئی سال پہلے وہ گناہ کیا، ہم نے اور آپ نے، لیکن اس گناہ کو اللہ نے چھپا دیا تھا نا، لیکن آپ نے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اللہ کی پوشیدہ چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ عزت کس کی گئی؟ ہماری اپنی گئی۔
لہٰذا معلوم ہوا جتنے گناہ ہم سے ماضی میں ہو گئے ان تمام گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو. کس کے سامنے بیان کرو؟ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب تواب کے سامنے بیان کرو جو مکمل طور پر گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. معزز حاضرین، ہمارے مذہب اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا جانتے ہیں؟ وہ یہ ہے اگر انسان گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد فوراً تڑپ جائے، یہ تڑپ جانا خود اس کی توبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبہ، کہا گناہوں پر شرمندہ ہونا یہ بھی توبہ ہے. حضرت عبداللہ ابن معقل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے، کسی سے نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ خود اس کی توبہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں التوبۃ من الذنب ندم، کہ آدمی اگر گناہ پر جو ہے شرمندہ ہو جائے یہ خود اس کے لیے کافی ہے. شرمندہ ہونے کا کیا مطلب؟ پشیمان ہونے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے گناہ کرنے کے بعد افسوس کرنا، کاش گزری ہوئی زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتا تو کتنا اچھا ہوتا. گناہوں پر افسوس کرنا یہی اصل میں شرمندگی ہے. معزز حاضرین، یہ ندامت اور پشیمانی حقیقت میں ایک حقیقی توبہ کے ذریعے یہ حاصل ہوتی ہے. مثلا سمجھو ایک آدمی نے فلم دیکھا 3 گھنٹے، باہر آیا، توبہ توبہ، جا کے اس نے 2 رکعت نمازیں پڑھ لی، کیا ابھی رویا نے کچھ نہیں کیا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. توبے کا شرط کیا جانتے ہیں؟ توبے کی شرط یہ ہے کہ آدمی یہ گناہ کو چھوڑے، دوبارہ اس کی طرف پلٹ کرنا چاہے، ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے اس کے اندر شرمندگی ہو. معزز حاضرین، یاد رکھیں آپ ایک آدمی گناہ کر کے رو رہا ہے، اس کے دل میں کبھی گناہ کی محبت ہرگز نہیں ہو سکتی. اگر ہم اپنے دل میں گناہ کی محبت رکھیں کبھی گناہ پر شرمندگی اور افسوس نہیں ہوگا. اپنے دل سے گناہوں کی محبت کو نکالو، تب کیا ہوگا؟ ہماری آنکھ اس لائق بن جائے گی کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے مکمل طور پر رو دے. معزز حاضرین، معلوم ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں گے نا، توبہ کرتے ہوئے یا اللہ کے سامنے افسوس کرتے ہوئے رونا جتنا آئے گا رو. جسے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں خوشگوار زندگی ہے، باپ مرا روئے، ماں مری روئے، لیکن اپنے گناہوں پر جو انسان رو لیتا ہے نا، اس رونے کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ دنیا کی لاکھوں روپے دے کر بھی نہیں لے سکتے. آپ گناہ کر چکے، گناہ کرنے کے بعد رونا آیا، اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر رو لیے، لیکن اس رونے کے بعد جو خوشی حاصل ہوگی نا، اس خوشی کو نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، بلکہ سچی توبہ کرنے والا ہی اس لذت کو بیان کر سکتا ہے. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف بالذنب ثم تاب تاب اللہ علیہ. جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ مکمل طور پر اس کی قبول کر لیتا ہے. معزز حاضرین، گناہوں پر شرمندگی بہت ضروری ہے. میں نے گناہ کیا، ہم نے گناہ کیا، فوراً ہم توبہ کریں. یاد رکھو اگر دنیا میں رسوائی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن آخرت کی رسوائی سب کے سامنے ہوگی، اور وہاں کوئی پلر بھی نہیں ہوگا، کوئی ہمپ بھی نہیں ہوگا، وہاں ایک دم پوری چھٹیل میدان ہوگا، کہیں بھی چھپ نہیں سکتے. اسی لیے بڑے بڑے پیغمبر یہ دعائیں کرتے تھے، رب آخرت کی رسوائی سے بچا لے تو ہمیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اور سورہ آل عمران کے آخر میں مومن کے اوصاف کے بارے میں کہا گیا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پروردگار آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے. اور جانتے ہیں آخرت کی رسوائی کیسے ہوگی؟ آخرت کا اعزاز اور انعام جتنا بڑا ہے وہاں کی رسوائی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر کسی نے کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، اللہ تعالی ہر دھوکے دینے والے کو پیچھے یہاں حصے میں جھنڈا لگائے گا، جھنڈا لگائے گا. وہ جھنڈا دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ کیا ہے، دوسروں کا حق مارا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی 1 گز زمین پر جو ہے ناجائز قبضہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس زمین کا 7واں طوق بنا کر اس کے حصے میں ڈالے گا. تو لہٰذا معلوم ہوا آخرت کی پریشانی بڑی خطرناک ہے، آخرت کی ندامت بڑی خطرناک ہے، آخرت کی رسوائی بڑی خطرناک ہے. اسی لیے اس دن کے آنے سے پہلے دنیا میں رسوا ہو جاؤ کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر
توبہ کر لو۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ سوچتے ہیں اگر ہم گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کا تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے سامنے گر گئے۔ نہیں، گناہ کر کے گرے، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں گے تو آپ جیسے اللہ کی نظر میں اٹھیں گے، ہوگا کیا؟ رسول کی نظر میں بھی اٹھیں گے، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قیامت تک دنیا یاد رکھے گی۔ اسی لیے آپ دیکھو تاریخ میں جن جن لوگوں نے توبہ کیا آج تک ان کی توبہ دنیا کو یاد رکھتی ہے، لیکن جو گنہگار ہوئے، جو ہلاک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیا دنیا ان کو یاد کر رہی ہے؟ کیا دنیا فرعون کو یاد کرتی ہے؟ لیکن دنیا یاد کرتی ہے ماعز کو، دنیا یاد کرتی ہے غامدیہ کو، دنیا یاد کرتی ہے ایسے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اس حف ہستی پر رکھ کر توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر محذوف کر دیا۔ معزز حاضرین، دیکھو دنیا میں سمجھو مثلا ایک آدمی 50 کلو چاول کا موٹا اٹھا، تکلیف کتنی ہوتی ہے، لیکن گناہوں کا یہ بوجھ لے کر اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے تو حال کیا ہوگا؟ سوچ کر دیکھو، 50 کلو کا موٹا ہمارے پیٹ سے اٹھایا نہیں جاتا، اگر گناہوں کا بوجھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے، کیا سر اٹھا کر اللہ کو دیکھ سکیں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اسی لیے فرماتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ دنیا میں جس نے برائی کی اور دوسروں کو برائی میں ڈالا، اپنی برائی کا، دوسروں کی برائی کا پورا بوجھ لے کر قیامت کے دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا۔ مرنے سے پہلے گناہوں کے موٹے کو اپنی پیٹھ سے اتارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے سے پہلے توبے سے گناہوں سے مکمل طور پر توبہ کرنے کی کوشش کرو۔ معزز حاضرین، ہمارے اندر ایمان جتنا ہوگا، ایمان کی پاکی جتنی ہوگی، مکمل طور پر ہم گناہ اتنا ہی چھوڑیں گے۔ معزز حاضرین، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ گناہ کریں گے نا، گناہ کر کے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی اٹھائے گا، اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ بھی کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، گناہ کر کے اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اور ساری دنیا بھی ہمارے سے دور ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں گنہگار لوگوں کو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن نیک لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ایسے ڈالتا ہے، پیچھے بھاگتی ہے دنیا۔ ایک مثال دیتے ہیں، ہمارے ایک استاد ہیں جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس دیتے ہیں، ایک وقت میں درس دیتے ہیں تو ان کے درس میں بیٹھنے والوں کی تعداد 4000 سے 5000 ہے۔ یہ بہت بڑے نیک، ہم سمجھتے ہیں اس وقت کے اولیاء میں جو بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کی خاطر انہوں نے شادی نہیں کی۔ کتنے بڑے عالم دین، جب دیکھتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ آتے درس دینے، کب آتے؟ جمعرات کے دن مغرب کا عشاء درس ہوتا ہے ان کا، لیکن کار سے نکلتے ہیں تو لوگوں کا ہجوم کیسے ہوتا ہے، کار سے نکلے ایسے معلوم ہو رہا وہ نظر ہی نہیں آتے کون ہے بیچ میں عالم دین۔ دیکھو نیک لوگوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے، وہ لپکتے لپکتے، کوئی آدمی ان کا وہ رومال پکڑ رہا جو اڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ان کے سر کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ انسان نیک ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور جب درس دینے آتے ہیں، درس دینے بیٹھتے ہیں تو اللہ اکبر، ان کی محفل میں بیٹھنے والے، وہ محفل میں ہیبت کیسی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ درس چل رہا تھا، ایک طالب علم اٹھ کر بیچ میں مسواک کرنے لگا، کہنے لگے میں مسواک کی سنت کا انکار نہیں کرتا، لیکن طالب علم کی مجلس میں جو ہیبت ہو اس ہیبت کو تم کم کر رہے ہو۔ یہ ایسے علماء جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوئی اپنی کار کی طرف بھاگتے ہیں تو پیچھے جانے والے لوگوں کی کتنی بڑی قطاریں۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اے بدعتیو کان کھول کر سن لو، ہمارے اور تمہارے میں اگر کوئی فرق ہے تو ہمارے جنازے تمہارے جنازے دیکھ لو۔ نیک لوگوں کی جنازوں میں کتنے لوگ آتے ہیں، علامہ بن باز رحمہ اللہ کا جنازہ نیٹ پہ دیکھو، اللہ اکبر، ایسے معلوم ہو رہا جنازہ گر جائے گا۔ پولیس کو جا کر قبرستان میں دخل دینے کی ضرورت پڑی، لوگ تو جنازہ پہنچنے سے پہلے 5000 لوگ قبرستان میں گئے ہوئے ہیں، یہ علامہ بن باز کا جنازہ۔ اور لوگ کہتے ہیں تاریخ میں 2 جنازے ایسے دیکھے گئے شاید کسی مسلمان کے جنازے میں لوگ نہیں آئے۔ کون کون؟ ایک تو علامہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بولتے ہیں لاکھوں ہزاروں ملین لوگ تھے جن کو مکمل طور پر پہچانا نہیں جا سکا، لہذا معلوم ہوتا ہے برے ہوں گے لوگ کہیں گے پہلے ان سے دامن جھاڑو، نیک بن جاؤ گے ساری مخلوق پروانی کی طرح ہمارے اوپر گرے گی۔ معزز حاضرین، یہ بات جانتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے ایک بات کا احساس رکھو، گناہ انسان کون کرتا ہے؟ جو بے حیا ہوتا ہے،
میں ہوں آپ ہیں، اگر ہم گناہ کرتے تو ہم بے حیا ہیں، ہمارے اندر حیا نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنے رب کی حیا ہوتی کبھی ہم اللہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ حدیث کیا فرماتی ہے؟ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے حیا اور شرم کرو۔ اللہ سے شرم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی آدمی اپنے چہرے کو چھپا لے؟ کیا نماز میں ہم اپنے آنکھوں کو بند کر لیں؟ کیا یہ حیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو اپنے رب سے شرماتے ہیں۔ فرمایا وہ نہیں ہے، شرم کا کیا معنی ہے کان کھول کر سنو اور اپنے دامن سے باندھ کر رکھو۔ آپ نے فرمایا حیا کا مطلب اپنے رب سے یہ ہے کہ یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو مت جھکاؤ۔ جو آدمی اللہ کے اس در کے علاوہ درگاہوں پر جاتا ہے، ہم کہیں گے ایک طرف تو وہ مشرک ہے، ساتھ میں بے حیا بھی ہے۔ یہ سر اللہ کیوں پیدا کیا؟ اپنے سامنے جھکانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ایک بات تو یہ۔ اور اس کے بعد فرمایا اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے مت بھرو۔ جو انسان اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کہیں اور جھکاتا ہے، اپنے پیٹ میں حرام لقمے ڈال لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی نظر میں بے حیا ہے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا اور آخرت کو بھلا دینے والا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بے حیا ہے۔ فرمایا آخرت کو دیکھو، دنیا کی زینت کو چھوڑو۔ جس نے ایسے کیا تو مکمل اس نے طور پر کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کی۔ معزز حاضرین، یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ پیٹ، یہ اللہ نے کیوں بنائے؟ اس کی حیا یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اگر غلط استعمال کریں گے تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے کان کیوں پیدا کیے؟ قرآن کو سننے کے لیے۔ اگر ہم نے گانے سنے تو شریعت کی نظر میں ہم بے حیا ہیں۔ اللہ نے یہ پیٹ دیا کیوں؟ حلال لقمے سے بھرے تاکہ طاقت آئے تو اللہ کی عبادت کریں۔ اگر ہم نے حرام لقموں سے اپنے پیٹ کو بھرا تو شریعت کی نظر میں ہم بے حیا ہیں۔ معزز حاضرین، ایک اہم بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، بندہ جب گناہ کرتا ہے بے حیا ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر سے وہ گر جاتا ہے۔ دیکھو علامہ ابن القیم جو لکھتے ہیں حیا 10 طرح کی ہوتی ہے۔ حیا ہم نے ایک ہی سنی ہوگی، لیکن شرم و حیا 10 طرح کی ہوتی ہے۔ حیا کے ان قسموں میں سے قسم یہ ہے بندہ گناہ کرنے کے بعد فوراً اس کے اندر شرم آ جائے۔ دیکھو میں گناہ کروں آپ گناہ کریں، ایسے ہونا چاہیے کہ لوگوں سے ہم کٹے کٹے رہیں، گناہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کتنے 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، جب اپنی کلاس میں بیٹھتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ کبھی کبھی تو بیٹھ کر اچانک ان کو رونا آ جاتا، لیکن جب اللہ کی خشیت سے رونا آتا تو کبھی ایسے ہوتا رونا شروع کیا بندہ اللہ کی خشیت سے، بیچ میں شیطان کا حملہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کیا کرتے، جیسے ہی رونا آ جاتا فوراً اپنے سر پر ایسے ہاتھ رکھ لیتے کہیں لوگ ان کے آنسوں کو نہ دیکھ پائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا رونا آ جاتا، کلاس کے باہر چلے جاتے، لوگ پوچھتے کیوں باہر چلے گئے، کیوں آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھ لیا، کیا بولتے؟ ہو سکتا ہے یہ بولے کہ میں اللہ کی خشیت سے رو رہا ہوں، لیکن اس میں دیا دکھاوا آتا ہے۔ کیا کہتے معلوم ہے؟ مجھے چھینک آ گئی اس لیے میں نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا ہے۔ یہ ہمارے سلف صالحین تھے، اپنے گناہوں پر ایسے روتے تھے، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو کر بھی ان کا یہ حال۔ اور کبھی کبھی تو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہتے لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ڈالتا، میں تمہارے سامنے ذلیل ہوتا، تم میرے سامنے ذلیل ہو جاتے۔ میں نے آج نماز فجر نہیں پڑھی، آپ جانتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی میں نہیں جانتا، لہذا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، لہذا ان گناہوں کو اللہ لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا، آدم بھاگنے لگی۔ ایک دن اللہ نے پوچھا اے آدم کیوں بھاگ رہے ہو؟ آدم نے کہا پروردگار غلطی ہو گئے نا، اس لیے میرے اندر حیا، اس لیے بھاگ رہا ہوں میں۔ تو یہ آدم علیہ السلام ہے، کہتے ہیں پروردگار تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ جنت میں اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اگر تم جاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ میں شیطان کی طرف سے میں اور میری بیوی دونوں گئے اور جا کر ہوا کیا، ننگے ہو گئے۔ اللہ نے جنت کا نورانی لباس پہنایا تھا، گناہ کرنے کے بعد جنت کا نورانی لباس بھی چلا گیا۔ جیسے آدم کو حیا آ گئی، ویسے آدم کے ہر بیٹے کو گناہ کرنے کے بعد فوراً حیا آنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ نبیوں کا حال دیکھو، محشر کے میدان میں ہر ایک آدمی پریشان ہے، جنت میں جانے کا تڑپ ہے، جہنم سے بچنے کی تڑپ ہے۔ سارے لوگ مل کر آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم، دنیا کے سب سے پہلے انسان تم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا نا، ذرا اللہ کے پاس ہماری سپورٹ سفارش کرو نا۔ آدم کہیں گے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ نوح کے پاس جائیں گے، نوح کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، آگے بڑھو۔ ابراہیم کے پاس جائیں گے تو ابراہیم
کہیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے باپ کی نجات کی دعا مانگی تھی، آگے بڑھو۔ عیسیٰ کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اس وقت تو آدم، نوح، یہ عیسیٰ، یہ موسیٰ علیہم السلام، یہ بڑے اولو العزم پیغمبر محشر کے میدان میں اب ان کے زندگی میں جو ایک گناہ ہوا وہ گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، لیکن گناہوں کا احساس ان کو باقی ہے۔ عیسیٰ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، سامنے دیکھو کائنات میں سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس جائیں گے تو لوگوں کا معاملہ بھی حل ہوگا۔ لہٰذا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ آدم، یہ نوح، یہ موسیٰ، یہ عیسیٰ، یہ کیوں ان لوگوں کے اندر حیا آ گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں جو ہے اللہ کی نافرمانی کر دی تھی۔ معزز حاضرین، دو مثالیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھو یہ موقع ہے تقریباً جو ہے 1:30 بجے کا، ہماری کیفیت کیسی ہے، ہمارے جذبات کیسے ہیں؟ اگر ہم میں سے ہر ایک کو ایسا اپنے گناہوں پر رونا آتا ہوا ہوگا، لیکن نماز کے بعد وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ان مثالوں کو اپنے ذہن میں رکھو اور اپنے ذہن میں رکھ کر زندگی میں جو ہے صدق الجلد توبہ کرنے کی کوشش کرو۔ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب میں واقعہ نقل کرتے ہیں، نام ہے ان کا حبیب ابو محمد۔ یہ تاجر تھے لیکن تاجر رہنے کے ساتھ ساتھ ذرا سود کا بیوپار کرتے تھے۔ تاجر تھے، نیک تھے، لیکن کبھی کبھی سود کا بیوپار کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا تو بچوں نے کہا دیکھو سود خور جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ بچوں کو بتا دیتا ہے کبھی وہ۔ تو جیسے ہی یہ گزرے تو ان لوگوں نے کہا کہ سود خور جا رہا ہے تو اور سود خور آ رہا ہے یہ کہہ دیا تو ابو محمد اور حبیب کا دل کیا ہوا ہوگا، فوراً رونا آ گیا ان کو اور افسوس کرنے لگے، اپنا سر جھکا لیا، اس لیے کہ گناہ کرنے کے بعد سر اٹھا کر ہم نہیں جی سکتے اللہ کے سامنے۔ فوراً اپنا پورا پیسہ لیا اور مکمل طور پر رات میں عبادت کرنے گئے، اللہ سے کہنے لگے رب یہ پیسے کو میری ہلاکت کا ذریعہ مت بنا دو۔ اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، عبادت کرتے کرتے ایسے نیک بن گئے۔ ایک موقع وہ بھی آیا جب حبیب ابو محمد بازار سے گزر رہے تو لوگوں نے کہا، وہ بچے کہنے لگے عبادت گزار محمد گزر رہا ہے آج۔ ایک وقت وہ تھا جب لوگ کہہ رہے تھے سود خور آ گیا ہے، ایک وقت وہ آیا آج کہہ رہے ہیں ایک عبادت گزار حبیب محمد جا رہا ہے۔ یہ سن کر فوراً ان کو رونا آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہنے لگے رب میں اتنے دن تیری نافرمانی میں تھا اور میں اپنی خواہشات کا غلام بن گیا تھا، میں پروردگار تیری دنیا بھی بڑی عجیب ہے۔ ایک وقت وہ تھا میری نافرمانی پر لوگ مجھ کو گالیاں دے رہے تھے، یہ عجیب دنیا ہے، آج میں توبہ کر چکا ہوں تو لوگ میری عبادت کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تیری دنیا میں عزت بھی ہے، تیری دنیا میں ذلت بھی ہے، اگر توبہ کریں گے عزت ملے گی، اگر ہم توبہ نہیں کریں گے معاشرے میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گناہوں کے بارے میں مکمل طور پر جان لیں گے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اور ایک دو مثالیں دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک بات اور بھی ہے، اگر ماں باپ گنہگار ہیں، بچے کہیں گے ماں باپ کو ابو نماز نہیں چھوڑنا، دیکھو آپ بے نمازی ہیں، بچہ آپ کی اصلاح کر رہا ہے، نعوذ باللہ، کتنا گر گئے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو اللہ کے سامنے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، بچوں کو بھی بولنا چاہیے تم بھی توبہ کرو۔ اگر ماں باپ نے اللہ کے سامنے حقیقت میں توبہ کی، ان کی توبہ کا اثر بچوں پر ایسے پڑے گا، ایک تو یہ کہ ماں باپ کی عزت بچوں کے دلوں میں بیٹھے گی اور ماں باپ اپنے بچوں کے لیے توبے کے میدان میں مکمل طور پر یہ کریں گے۔ اور ایک دو واقعات ہیں، سن لیجئے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی، یہ واقعہ بخاری مسلم میں ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی مرنے لگا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا گناہ کر کے۔ اس نے کہا جیسے میں مروں مجھے جلا ڈالو، جلانے کے بعد آدھی راکھ سمندر میں ڈالو، آدھی خشکی پر ڈال دو۔ بچوں نے ویسے ہی کیا، جب مر گئے وہ آدمی تو نکال کر کے مکمل طور پر ڈال دیا، جیسے اندرا گاندھی مرتا ہے تو ہندوستان میں گنگا میں بہائی جاتی ہے ویسے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اس بندے میں ڈر ہے، کیا کہنے لگا، یہ آدمی مرنے سے پہلے میری راکھ کو جلا کے وہاں ڈالو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے پر تو بڑا سخت عذاب دیتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈر اس کے اندر تھا۔ اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اس آدمی کی جتنے راکھ ہے سب جمع ہو جا، سمندر نے جمع کر دیا
اور خشکی کو حکم دیا کہ جتنا ہے پورا جمع کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری رات کو جمع کرنے اس سے بات کی. اللہ کی قدرت دیکھو کیسی ہے. بات کرنے لگا, کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے اپنے بچوں کو اپنے آپ کو جلانے اور اس کی راک کو سمندر میں خشکی میں پھیرنے کا حکم کیوں دیا؟ کہنے لگا پروردگار تیرا دل میرے ڈر میں تھا اس لیے میں نے ایسے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ معاف کر دیتا ہے. دیکھو نوجوانوں, آج کے زمانے میں شراب پینے والے نوجوان بھی زیادہ ہیں, گانا گانے والے نوجوان بھی زیادہ ہیں. جب بھی نوجوان اپنے کان میں ہیڈ فون رکھتا ہے تو اس واقعے کو یاد کر لو. اگر ہم سمجھتے ہیں اس واقعے کو سمجھ جائے گا نوجوان, مکمل طور پر اپنے گناہ کو چھوڑ دے گا. کیا واقعہ ہے؟ کوفے کی گلیاں ہیں, ایک محفل جمی ہوئی ہے, درمیان میں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے. نوجوانوں غور سے سنیں واقعے کو. کوفے کی گلیوں میں ایک آدمی بیٹھا ہے, بڑا ہنسمکھ ہے, آواز بڑی زبردست ہے, اطراف میں لوگ جمع ہیں, شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں, شراب پی جا رہی ہے اور یہ آدمی گانے گا رہا ہے, بڑے مزے لے کر سب ڈل رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے, اور صحابہ کی بھی کیا, جب گناہ دیکھتے نا ایک آدمی اپنی آواز کا غلط استعمال کر گمراہ ہو رہا ہے, صحابہ گونگے شدن بن کے وہاں سے گزرتے نہیں تھے. کیا کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس مجلس میں گئے. جانے کے بعد سب سے پہلے جتنے شراب کے تھے بوتل سب کو توڑ دیا, اور وہ نوجوان ہسمکھ اچھی آواز والا اس وقت ذرا نشے میں تھا. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے اطراف میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے کہا کاش یہ نوجوان اپنی آواز کا صحیح استعمال کر کے قرآن پڑھتا تو کتنا اچھا ہوتا. آج تو گانے گا کے شراب پی کے مکمل طور پر تباہ و برباد ہو رہا ہے. عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ کر آگے بڑھ گئے. اس کے بعد اس نوجوان جس کا نام تھا زازان, روایتوں میں آتا ہے وہ آدمی ہوش میں آیا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کون آیا تھا ہمارے پاس؟ کہنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یہاں سے گزرے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنی آواز کا غلط استعمال کر کے گانے گاتے ہو, اگر تم گانا چھوڑ کے شراب چھوڑ کے اگر تم قرآن پڑھو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا, لوگوں کو ثواب ملے گا. یہ جملے تھے, زازان کی زندگی میں انقلاب آ گیا, بلک کر رونے لگے. وہ ایک صحابی وہاں سے گزرتے ہیں, شراب میں نوجوان کو دیکھتے ہیں, جہنم کی طرف لپکتے اس نوجوان کو دیکھنا نہیں چاہتے بلکہ اس کو جنت کی طرف پہنچانا چاہتے ہیں. بعض میں وہ زازان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابن مسعود تم نے مجھے جہنم سے بچا لیا, ورنہ تو میں شراب پی کے اور جو ہے گانے گا کے جہنم کی طرف جا رہا تھا. اور ہوا کیسے؟ دیکھو ہمارے سلف صالحین گنہگار سے کبھی ذرہ برابر بھی کراہت نہیں کرتے تھے, بلکہ کس سے؟ گناہ سے کراہت کرتے تھے. اٹھ کر کھڑے ہو گیا وہ نوجوان کھڑا ہو گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گلے سے لگا لیا اس نوجوان کو, گلے سے لگا کر ابن مسعود بھی رونے لگے, سامنے کا وہ نوجوان بھی رونے لگا. اللہ اکبر. یہ کوفے کی گلیوں میں بیٹھ کر جو ہے گانے والا, شراب پینے والا, اللہ نے توبے کی توفیق دی تو کہاں پہنچا؟ توبہ کیا, حافظ قرآن بنا, حدیث روایت کرنے لگا اور کوفے کے بڑے بڑے مشہور علماء میں شمار ہونے لگا. بہرحال خطبے کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں. خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہے توبہ کرنا ہمارے زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے. ہر نماز میں ہمیشہ توبہ استغفار کو لازم پکڑتے رہو. انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھا کر آنے والے خطبات میں اور باتیں بیان فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں حقیقی توبہ کرنے توفیق نصیب فرمائے. پروردگار ہمارے نوجوانوں میں جو غلط قسم کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. پروردگار ہمیں گناہ ہونے کے بعد فوراً تیری طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما, اور گناہ ہونے کے بعد فوراً افسوس کرتے ہوئے, شرمندگی کرتے ہوئے اور پشیمان ہوتے ہوئے اس پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس زمانے میں جتنے فتنے پائے جا رہے ہیں تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, اور ہمیں موت دے تو کلمہ والی موت دے. لا الہ الا اللہ. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل فاستغفروا انه كان للأوابين غفورا.